زینب کراچی سے پوچھتی ہیں مجھے ذکر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، میں کس طرح کروں؟ کیونکہ اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں کہ صبح تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف تسبیح پڑھنی چاہیے، ایک ایک کر کے تسبیح، اور تینوں کو شام کو بھی پڑھنے چاہیے۔ اگر کسی کو وہ تھوڑا مشکل لگے اور کس طرح ذکر کرے؟ دوسرا یہ کہ جیسے کہ قرآنی دعائیں ہیں جو قرآن میں آتی ہیں، ان کا مطلب کس طرح مانگے جائے؟ ہر وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کیا وہ جو قرآنی دعائیں ہیں دن میں چند بار پڑھ لیں اور مانگ لیں تو تھوڑا سا ان کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، خاص کر آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں ذکر کس طرح کروں۔ دیکھیں، ذکر کی تو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر جاری رہے، لیکن یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ابتدا میں کچھ وقت یکسوئی سے بیٹھ کر ذکر کرنے کی مشق کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر آپ 2 وقت یہ تسبیحات نہیں کر سکتی تو 1 وقت کر لیں، لیکن 1 وقت کرنا تو بہرحال ایک کم سے کم گویا اس کی مقدار ہے، تو اس لیے 1 وقت میں تو پورا کریں۔ 1 وقت بھی نہ کریں تو پھر آپ ذکر کی تمنا ہی چھوڑ دیں۔ پھر 1 وقت تو لازمی یہ تسبیحات یکسوئی سے بیٹھ کر کرنے کی کوشش کریں، اسی سے یکسوئی حاصل ہوگی، اسی سے ذکر کی حلاوت حاصل ہوگی، اسی سے ذکر کی عادت بنے گی۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی کوشش کریں جب یاد آ جائے تو کوئی نہ کوئی زبان پر ذکر ہو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح عادت بنائیں ذکر کرنے کی۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ قرآنی دعائیں، تو اس کے لیے بھی کوئی 1 وقت تو 24 گھنٹے میں متعین ہونا چاہیے کہ جس میں یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آدمی دعائیں مانگے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مناجات مقبول یا الحزب العظم، یہ دعاؤں کی کتابیں ہمارے بزرگوں نے مرتب کی ہیں، اور اس میں قرآن کریم کی دعائیں بھی ہیں، حدیث کی دعائیں بھی ہیں، اور ہر دن کی علیحدہ منزل مقرر ہے۔ تو 1 وقت متعین کر کے، چاہے وہ تہجد کا وقت ہو، چاہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہو، چاہے کوئی اور وقت آپ اپنی آسانی سے متعین کر لیں، اس وقت متوجہ ہو کر وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے دھیان کے ساتھ مانگنے کی کوشش کریں۔ باقی دھیان بٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی طرف سے آدمی کوشش کرتا رہتا ہے تو آدمی کی توجہ آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتی ہے، اور اسے پھر دھیان ہمیشہ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com